کل کے روز اسرائیل نے لبنانی دارالحکومت بیروت میں بمباری کی اور ادھر سے پہلے یہ جو منسٹری آف ڈیفنس ہے اسرائیل کی، انہوں نے پہلے یہ کلیم کر دیا تھا کہ حسن نصر اللہ جو کہ حزب اللہ کے سربراہ تھے انہیں ایلیمنیٹ کر دیا گیا. پھر اس کے بعد لیبنان میں بھی اس کی تصدیق ہو گئی کہ حسن نصر اللہ کو ایلیمنیٹ کر دیا گیا. اس سے پہلے جو ایران کے اندر اسرائیل نے جس طرح سے ٹیک آؤٹ کیا تھا حماس کے سربراہ کو، وہ بھی ہم نے دیکھا. ٹیکنالوجی، اس کے علاوہ اسپیناج، انٹیلیجنس اور پاور، اسرائیل نے اپنے بڑے ٹارگٹس جو ہیں وہ ایلیمنیٹ کر دیے. اب یہ معاملہ یہاں پہ آ سکتا ہے، خدا نہ کرے کہ جو خطہ ہے وہاں پہ اگر ایسکیلیشن ہوئی کسی قسم کی، جنگ اور زیادہ بڑی وہاں پہ، تو اس کی لپیٹ میں کافی سارا خطے کے علاوہ پوری دنیا بھی آ سکتی ہے. تو صورتحال آگے کیا بن سکتی ہے؟ ملیحہ لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑی گہری نگاہ رکھتی ہیں انٹرنیشنل افیئرز پر. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم میڈم. کس طرح سے دیکھ رہی ہیں آپ یہ جو کرنٹ یہ جو سٹرائک تھی حزب اللہ کے اگینسٹ اسرائیل کی، اور اس سے پہلے حماس کے اگینسٹ، اور یہ ایک جنگ تو باقاعدہ اس خطے کے اندر شروع ہے، آپ کو کیا چانسز لگتے ہیں اس کی ایسکلیشن کے، خدا نہ کرے؟ اول تو یہ کہ اسرائیل کا جو حملہ تھا جس سے کہ حزب اللہ کے جو لیڈر ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اگر اسرائیل کا خیال ہے کہ اس سے وہ حزب اللہ کو شکست دے سکتے ہیں اور اس تنظیم کو جس کے ہزاروں ممبر ہیں اور حمایتی اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ وہ اس کو ختم کر سکتے ہیں، اور جس کو انگریزی میں ریزسٹنس کہتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گی، تو یہ تو ناممکن ہے اور ان کی بہت غلط فہمی ہے اگر انہوں نے سمجھا ہے. یہ ضرور ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے حزب اللہ کے لیے، اور ایران کو بھی اس نے بہت ہی ایک مشکل صورتحال میں ڈال دیا ہے. لیکن اس سے جو موومنٹ ہے وہ ختم نہیں ہوگی. دیکھیں جو حسن نصر اللہ کے پریڈیسیسر تھے، ان سے پہلے جو لیڈر تھے حزب اللہ کے، ان کو بھی اسرائیل نے شہید کیا تھا اسی طرح حملہ کر کے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد تو یہی ہوا کہ حزب اللہ اور طاقتور ہو گئی. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس سے یہ معاملہ ادھر ہی ختم ہوگا. اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ جی اس میں خطے میں اب کیا اس کا اثر ہوگا اور کیا ہم ایسکلیشن کی طرف سے جائیں گے، تو اس کا تو جواب ایران کے پاس ہے. اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ ایران واقعی ایک بہت ہی مشکل فیصلہ ان کو کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا اس کی جوابی کارروائی دیں گے، وہ کریں گے کوئی، یا جس طرح انہوں نے پہلے کیا ہے کہ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں اسٹریٹجک پیشنس دکھائیں گے. اس لیے کہ حال ہی میں جو صدر ہیں ایران کے نئے صدر، وہ نیو یارک میں تھے اور وہاں پر ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ایران کہہ رہی ہوں اسرائیل کا مقصد ہے کہ ایران کو کسی طرح سے ملوث کیا جائے اور گھسیٹا جائے ایک خطے کی جنگ میں جو ایران نہیں چاہتا. ایسی جنگ ایران کے مفاد میں نہیں ہے. تو اسرائیل کے جو حملے چل رہے ہیں اس وقت لبنان پہ چلتے جا رہے ہیں، جس کا حزب اللہ نے آلریڈی کہا ہے کہ جی ہم جواب دیتے رہیں گے اور یہ جنگ ہم بھی جاری رکھیں گے. ہمارا ایک لیڈر ضرور شہید ہو گیا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگ ہی ختم ہو جائے گی. تو ایران کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ مشکل، جیسے میں نے کہا، مشکل فیصلہ ہوگا. مگر میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایران ایسا کوئی قدم نہیں لے گا جس سے کہ صورتحال اور بگڑ جائے. بالکل ٹھیک. ملیحہ لودھی صاحبہ، آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جب تک تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ اپنی فارن پالیسی کو اس چیز کو ایشو نہیں بنائیں گے، اس فارن پالیسی میں شامل نہیں کریں گے، تب تک اسرائیل جو ہے وہ پیار کی زبان نہیں سمجھتا؟ اب سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر آپ پاکستان حکومت کو کیا کوئی میسیج دینا چاہتی ہیں کہ وہ کیا اپنی فارن پالیسی کو کیسے بہتر کر سکتا ہے، اور اگر ایران نے بالآخر جنگ کا آغاز کر دیا تو میرا پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ دیکھیں یہ تو قبل از وقت ہے کہنا، کہ اول تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران اگر کچھ کرتا ہے وہ تو ہمیں نہیں معلوم کہ کرے گا، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر پاکستان کی کیا پوزیشن ہوگی. تو یہ تو ہائپوتھیٹیکل ہے. میں نہیں سمجھتی اس وقت اس کا جواب ہمارے پاس ہے، اور نہ ہی ہمیں اس کے بارے میں فی الحال سوچنا چاہیے. مگر آپ کا جو پہلا حصہ ہے سوال کا وہ بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان دنیا کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں ابھی ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں، جو رہبر ہیں، انہوں نے کال دی ہے سارے مسلمان ممالک کو کہ اکٹھے ہو جاؤ اور اکٹھے مل کے
ہم مقابلہ کرتے ہیں اسرائیل کا۔ اب پرابلم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے، آپ نے دیکھا ہی ہوگا پچھلے 11 مہینے میں عرب ممالک کا کیا کردار رہا ہے، بڑا مایوس کن رہا ہے، اس لیے کہ جو مسلم امہ کی طرف سے توقعات تھی، جو مسلم عوام کی طرف سے توقعات تھیں کہ وہ ایک تکڑی پوزیشن اختیار کرتے اور عملی طور پہ کوئی ایکشن لیتے جس سے کہ اسرائیل پہ دباؤ پڑتا، امریکہ پہ دباؤ پڑتا، وہ انہوں نے نہیں کیا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا اب کوئی اس طرح کی سولیڈیرٹی ہوگی یا نہیں۔ پاکستان ظاہر ہے ایک OIC کا ممبر ہے، وہاں پر پاکستان ایک کلیدی رول ضرور پلے کر سکتا ہے۔ اچھا میڈم، یہ فرمائیے گا کہ جس وقت حماس نے جب اٹیک کیا تھا اسرائیل پہ، جس کے جواب میں پھر یہ بڑھ گئی ساری چیز اور اسرائیل نے غزہ اسٹرپ پہ جس طرح سے ابھی تک جو حملے وہاں پہ جاری ہیں، اس سے بالکل پہلے تک ہم دیکھ رہے تھے کہ خاص طور پہ if I talk about 2 عرب کنٹریز، سعودی عرب اور UAE، ان کی تو ٹاکس سٹارٹ ہو چکی تھی باقاعدہ اسرائیل کے ساتھ، سفارتی تعلقات یوں نظر آ رہا تھا کہ آگے شاید بن جائیں گے ان دونوں کے، وہ وقتی طور پہ اس کو ہولڈ کیا گیا، بیک برنر پہ ڈالا گیا۔ ابھی پچھلے روز میں خبر دیکھ رہا تھا کہ یہ دوبارہ سٹارٹ ہو سکتی ہیں، ایز یو ور آلسو alluding towards اور saying کہ سعودیہ کا یا پھر عرب ملکوں کا کیا رول رہا، لیکن آپ کو آگے کیا نظر آ رہا ہے سعودیہ اینڈ UAE خاص طور پہ؟ آر دے گوئنگ ٹو اگین اوپن اپ اے چینل ود اسرائیل اس سب معاملے کے باوجود کہ بات چیت سٹارٹ کریں دوبارہ کے ساتھ؟ نہیں، اس کے تو کوئی آثار نہیں ہے، بلکہ حال ہی میں سعودی وزیر خارجہ نے یہ 2 ٹوک الفاظوں میں کہا ہے کہ اس قسم کے تعلقات جو کہ امریکہ چاہ رہا تھا کہ سعودی عربیہ اسٹیبلش کرے اسرائیل کے ساتھ، وہ نہیں ہوں گے جب تک کہ اسرائیل ایک آزاد ریاست، فلسطینی ریاست جو کہ جغرافکلی کنٹیگوس ہو اور جینوئن طور پہ آزاد ہو، جب تک وہ اسٹیبلش نہیں ہوگی تب تک سعودی عربیہ ایسا کوئی موو نہیں کرے گا۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ اس ماحول میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ سعودی عربیہ، UAE یا کوئی اور مسلم ممالک اس طرح کا کوئی قدم لے۔ لیکن دیکھیں اصل ایشو تو یہ ہے نا کہ امریکہ جو ہے وہ ہے رکاوٹ اس وقت جنگ بندی۔ اس نے 11 مہینے اسرائیل کو اسلحہ دیا، اسرائیل کو سیاسی اور سفارتی حمایت دی، اور بار بار یہ کہا کہ اسرائیل کے پاس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انکنڈیشنل رائٹ آف سیلف ڈیفینس ہے، اور اس سے پھر اسرائیل کو لائسنس ملا اور انہوں نے خون خرابہ کیا، جینوسائڈ کی، ایتھنک کلینزنگ کی۔ وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ غزہ میں انہوں نے پچھلے آلموسٹ 1 سال سے کیا کرتے رہے ہیں۔ اور اب جو لبنان پہ حملہ کیا ہے، دیکھیں جب لبنان میں اسرائیل کی طرف سے، وہ آپ کو یاد ہوگا ابھی کی بات ہے، وہ جو پیجر اور واکی ٹاکی ایکسپلوژن ہوئے، اس پہ ایک مغربی ممالک نے اس کی مذمت نہیں کی، ناٹ ون ویسٹرن کنٹری نے یہ کہا کہ جی یہ غلط ہوا اور یہ ٹیررسٹ ایکٹ تھا، حالانکہ یہ تھا ٹیررسٹ ایکٹ، لیکن کسی کا منہ نہیں کھلا اس پہ۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ مغربی ممالک جو ہیں وہ بالکل دوغلے ہیں، وہ ہپوکریسی کے ذریعے، ڈبل سٹینڈرڈ کے ذریعے اپنا سفارتی یعنی کہ ڈپلومیٹک، ان کی ڈپلومیسی جو ہے وہ بیسڈ ہے آن ہپوکریسی، اور ویسے ساری دنیا کو لیکچر دیتے ہیں ہیومن رائٹس میں، مگر آپ دیکھیں کہ ہیومن رائٹس کیا، جس قسم کی قتل و غارت ہوا ہے غزہ میں، نہیں یہ بات میڈم، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے اور اس میں کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں ہے، اور بہت عرصے سے میرا خیال ہے ہم سب کو پتہ ہی ہے، ہم بولتے جتنا مرضی رہیں، یہ سب بات کرتے رہیں، اس کا کوئی فرق تو نہیں نا اس کا پڑتا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ ان کے انٹرسٹس کیا ہیں، اور وہ دوغلی پالیسیز جو باقی دنیا کو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہیومن رائٹس کے حوالے سے خاص طور پہ اس طرح سے آپ عمل پیرا ہوں ان پر، خود وہ نہیں اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ ہم ان کو جتنا مرضی کہتے رہیں کہ آپ دوغلے ہیں، وہ ہم پہ مہربان تو نہیں ہوں گے، پالیسی تو کچھ اور بنانی پڑے گی۔ اور پھر اگین میں دوبارہ اپنے پرانے سوال کی طرف آتا ہوں، کسی قسم کی یہ بات تو کہنے کو بہت اچھی لگتی ہے کہ مسلم امت اکٹھی ہو جائے، لیکن یہ آج تک ہوئی تو نہیں ہے کبھی، اور آگے بھی اس کے کچھ چانسز نظر تو نہیں آتے اس طرح کے کہ یہ سارے مل کے کوئی ٹکر دینے کی سوچ رہے ہوں، خاص طور پہ صرف چلے اسرائیل کی اگر بات کر لیں۔ دیکھیں اول تو آپ کا یہ کہنا کہ مغربی ممالک جو مرضی کریں تو ہم کیوں، ہمارے کہنے سے کچھ نہیں فرق پڑے گا، میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا فرض ہے کہ ان کو شرم دلائیں، ہمارا فرض ہے کہ دنیا کے سامنے بتائیں ہم دنیا کو کہ یہ کس قسم کے ممالک ہیں، ساری دنیا کو مورل لیکچرز دیتے ہیں، اپنی مورالٹی دیکھیں۔
کہ کیا اخلاقی رول ہے ان کا؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ انسگنیفیکنٹ ہے. یہ ضروری ہے، لازمی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشنز کے جو حال میں جنرل اسمبلی ابھی بھی سیشن چل رہا ہے، وہاں پر جتنے بھی لیڈرز تھے گلوبل ساؤتھ کے، ڈیولپنگ کنٹریز کے، سب نے یہ کہا کہ یہ کس قسم کی یعنی کہ کس قسم کی ڈپلومیسی چلا رہے ہیں آپ، یعنی کہ ویسٹرن دنیا کو یہ کہا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو ضروری ہوتا ہے. نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بتانا تو وہ ضروری ہے.